اینکر جو تھے وہ پروفیشنل بھی ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے صورتحال کو کس طرح سے سنبھالا کہ بہت کم جگہوں پہ مجھے کم از کم اتنا مزہ آیا قومی ترانہ سننے اور پڑھنے کا جیسے جہاں پہ آیا۔ یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ افراد سے اگر ہم یہ کہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں گا، یہ تو ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ تو افراد کے ہونے سے اور ان کے کریکٹر کے ہونے سے یہ فرق واقع ہوتا ہے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے، ابھی ہم سب کے سامنے یہ ڈسپلے ہو گیا۔ چوئی صاحب مبارک ہو آپ کو، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ایک بڑے ہائی لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور ہائی لیول آف پروفیشنلزم سے شروع ہوا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کا۔ ہماری یہ بات ہوتی رہی جو صوبوں سے بارے کے متعلق، ہمارے نئے صوبے ہونے چاہیے، ہمارے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، اس پہ بات ہوتی رہی، اور چوئی صاحب نے اس میں بڑا آگے بڑھ کے حصہ لیا، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس موومنٹ کے جو ہم نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے شروع کرنے کا فیصلہ چوئی صاحب نے کیا، یہ فیصلہ، اور اس میں جو لیڈنگ پرسنالٹی ہماری ہے وہ ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب ہیں۔ میں چوئی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی لیڈرشپ ماشاءاللہ سنبھالی ہے، اور آج موقع دیا مجھے بھی اور ہم سب کو بھی کہ ہم یہاں پہ جمع ہوں۔ ہم سب سے پہلے میں تھوڑی بات جو کرنا چاہوں گا وہ آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن بات شروع کرنے کے لیے میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ کس لیے بنائی جاتی ہے اور فیڈرل سسٹم آف گورننس کیا ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ اس طرح دنیا میں بہت ساری فیڈریشنز ہیں۔ امریکہ بھی ایک فیڈریشن ہے، اس کے 50 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جس کی 50 اسٹیٹس ہیں۔ انڈیا بھی ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے، ہمارے ساتھ ہی بنا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے، اور جب ہماری یہ بحث آگے چلے گی تو لوگ آپ سے بات کریں گے کہ اس ملک نے صوبے نہیں بنائے، صوبوں نے مل کے یہ ملک بنایا، اور یہی فیڈریشن ہوتی ہے۔ صوبے مل کے ایک ملک بنا دیتے ہیں، اسٹیٹس مل کے ایک ملک بنا دیتی ہیں۔ تو فیڈریٹنگ یونٹس کسی بھی نام سے وہ مل کے ایک فیڈریشن بناتے ہیں اور ایک ملک بن جاتا ہے، لیکن وہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا۔ انڈیا جب پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہوئے تو انڈیا میں تھوڑے سے صوبے تھے اور 600 ان کی پرنسلی اسٹیٹس تھیں۔ انہوں نے آزادی کے ساتھ ہی ان سب کو ملک میں شامل کر دیا، اور ساری کی ساری اسٹیٹس ایک ہی دفعہ میں ان کی ختم ہو گئی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ صوبے کیسے تھے، ان کے کتنے تھے اور کیسے انہوں نے بنائے۔ بٹ فیڈریشن میں صوبے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ایک آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ کے دفاع کے نظام کو دیکھ رہی ہے، تجارت کے نظام کو دیکھ رہی ہے، خارجہ کے نظام کو دیکھ رہی ہے، معیشت کو دیکھ رہی ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ عام لوگوں کے گلی محلے کے مسئلے، ان کے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے، اس پہ توجہ دے سکے، تو اس کے لیے صوبے بنائے جاتے ہیں، سب نیشنل اینٹیٹیز بنائی جاتی ہیں۔ ان کا کام پھر ان کے ذمہ یہ لگتا ہے کہ جو اوپر کام ہیں، جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، جو نیشنل لیول کے ہیں، جنہیں ایک نیشنل لیول پہ آپ نے ڈیل کرنا ہے، وہ ایک گورنمنٹ ہے جو ڈیل کر رہی ہے، اور نیچے اس نے سب نیشنل اینٹیٹیز بنا دی ہیں جو آپ کے مسائل کو، ہمارے مسائل کو دیکھ رہی ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کو دیکھ رہی ہیں، جو صفائی کو دیکھ رہی ہیں، جو انفراسٹرکچر کو دیکھ رہی ہیں، جو انصاف کے نظام کو دیکھ رہی ہیں۔ ہر وہ چیز جو ڈائریکٹلی ہمیں افیکٹ کرتی ہے وہ یہ سب نیشنل اینٹیٹیز جو ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے لوکل گورنمنٹس بنا دی ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے گلی محلے کے مسئلوں کو دیکھتی ہیں، کچھ نے نہیں بنائی۔ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ یہ بنے گی،
لیکن نہیں بنی. ابھی بھی سندھ میں کچھ نہ کچھ ہے, کے پی میں کچھ نہ کچھ بنی ہوئی ہے جن کے پاس کوئی ان کے آئین میں لکھے ہوئے جو اختیار ہیں وہ تو نہیں ہیں, لیکن بنی ہوئی ہیں. پنجاب اور بلوچستان میں نہیں بنی ہوئی, کبھی بنتی ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہیں, پھر کبھی بنتی نہیں ہیں. تو یہ ہماری حکومتوں کا جو ہمارے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, جو ایک آئین ہے ہمارا, جس آئین نے حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کرے, اس آئین کو جو آج آئین ہے اس کے اوپر بھی اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ ہم لوکل گورنمنٹ, جو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 3 ٹیئر ہیں حکومت کی ہمارے پاس, ایک فیڈرل ہے, ایک پروونس ہے اور ایک لوکل گورنمنٹ ہے. جو خدمت کرنے کی حکومت ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے, جو آپ کے محلے میں صفائی کرے گی, جو آپ کے گلی کو بنائے گی, جو آپ کو اسٹریٹ لائٹ لگا کے دے گی, جو آپ کے سیوریج کا سسٹم آپ کو چلا کے دے گی, جو شہر میں باغات لگائے گی, پھول لگائے گی, آپ کے نکاح طلاق کے مسائل ہیں وہ بھی اس کے پاس جاتے ہیں. ثالثی کاؤنسلز بنتی ہیں جو محلے میں اگر کوئی جھگڑا ہے تو بجائے عدالت اور پولیس کے پاس جانے کے آپ ثالثی کاؤنسل میں جاتے ہیں. بہت سارے لاتعداد کام ہیں جو آپ کی روزمرہ زندگی کے ہیں, وہ لوکل گورنمنٹ کے مسئلے ہیں. اور جن ملکوں میں لوکل گورنمنٹ اچھی طرح سے چل رہی ہے وہاں پہ کسی کو شاید اسٹیٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جانے کی کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ وہ پالیسی میکنگ کا کام کر رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں جو عام آدمی کے روزمرہ کاموں میں کم از کم شمار نہیں ہوتے. ہم بدقسمتی سے اس لوکل گورنمنٹ سے محروم ہی ہیں. 78 ایئرز میں اگر کبھی بنی ہے تو وہ 1-2 سال کے لیے بنی ہے, جیسی کیسی بھی بنی ہے اور پھر ٹوٹ گئی ہے. ہمارے لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو جمہوریت مکمل ہو گئی, اس کے بعد کسی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے. جو 7 اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ جو حکومت کے کام کیا ہیں, وہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی 7 وجہ ہیں جن سے حکومت بننی چاہیے. اس میں سب سے پہلے پبلک ویلفیئر ہے, مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے, سوشل ویلفیئر ہے, اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہے, اکنامک ویلفیئر ہے, پولیٹیکل ویلفیئر ہے, اور پریزرویشن آف اسٹیٹ ہے, اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے. ان 7 میں اگر آپ ایک سمجھیں کہ ایک کون سا پوائنٹ ہے تو وہ سب سے اوپر وہی ہے پبلک ویلفیئر. اگر آپ دیکھیں میں نے یہ 7 ٹاپک پڑھے ہیں, ان کو اگر ایک میں ہم سمو دیں گے تو وہ پبلک ویلفیئر ہے. ہمیں لا اینڈ آرڈر کیوں چاہیے؟ بیکاز آف پبلک ویلفیئر. ہمیں سوشل ویلفیئر کیوں چاہیے؟ پبلک ویلفیئر ہے. تو یہ سب کچھ ملتا ہے آ کے پبلک ویلفیئر کے اندر. پبلک ویلفیئر کے لیے ہم حکومتیں بناتے ہیں. ایک زمانہ تھا بادشاہت تھی, بادشاہ ہوا کرتے تھے. لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ بادشاہ تو ہم سے ہی پاور ڈرائیو کرتے ہیں, ہم سے ہی ٹیکس لیتے ہیں, ہم ہی ان کے لیے جنگوں میں جا کے لڑتے ہیں, اور یہ ہماری طاقت ہے جو ایک بادشاہ کو بادشاہ بناتی ہے. اور پھر اگر کوئی اچھا بادشاہ نہیں ہے تو اس کے ظلم بھی رعایا ہی برداشت کرتی ہے. اور ٹیکسز بھی ہم نے ہسٹری پڑھی ہے کہ جو بادشاہ زیادہ جنگیں لڑنے کا شوق تھا وہ پبلک پہ زیادہ ٹیکس لگاتے تھے, اور پبلک کے ہاتھ میں اس کی آمدنی کا کچھ ہی حصہ آتا تھا. تو کبھی بھی پبلک خوشحال نہیں تھی, بادشاہ خوشحال تھے. ان کی فوجیں بہت بڑی بڑی تھی, لیکن ان کی فوجوں کو فیول کون کر رہا تھا؟ عام آدمی اپنی جان اور اپنے مال سے. لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ تو ہماری طاقت ہے, ہم بادشاہ سے طاقت ڈرائیو نہیں کر رہے, بادشاہ ہم سے طاقت ڈرائیو کر رہا ہے. تو جمہوریت کی سوچ بننا شروع ہوئی. لوگوں میں یہ تحریک اٹھنا شروع ہوئی کہ ہم اپنی طاقت کے خود مالک بنیں گے. کوئی بادشاہ ہماری طاقت کو استعمال نہیں کرے گا, ہم خود اپنی طاقت بنائیں گے, ہمارے نمائندے ہوں گے, وہ حکومت کریں گے, اور اچھی کریں گے تو ہم نیکسٹ ٹائم ان کو موقع دیں گے, اچھی نہیں کریں گے تو ہم 5 سال کے بعد ان کو ہٹا دیں گے. تو یہ وہ طاقت تھی جو انسانیت نے, ابھی بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 200